پاکستان کا بڑا فیصلہ، بھارت سے شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان، ایل او سی پر 1948 والی پوزیشن۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کے اقدامات کی وجہ سے شملہ معاہدے کی حیثیت اب ختم ہو گئی، معاہدے کی تمام شقیں ختم، جنگ کے بعد جو ہوا اس کی وقت کچھ نہیں رہی۔ شملہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہے، معاہدہ دو ملکوں کے درمیان ہے، اس میں ورلڈ بینک یا کوئی تیسرا فریق نہیں، سیز فائر لائن اس کا اصل اسٹیٹس تھا جو بحال ہو جائے گا۔ شملہ معاہدے کے حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں۔ ذرائع دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے ساتھ کسی دو طرفہ معاہدے کو معطل یا منسوخ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، پوری دنیا نے بھارتی دھمکیوں کو مسترد کر دیا، بھارتی دھمکیوں کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ غرور اور گھمنڈ کو سب مل کر خاک میں ملا دیں گے، ایسے فیصلے کرنا ہوں گے کہ آنے والی نسلیں ہم پر فخر کر سکیں۔ شہباز شریف نے آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، معیشت باتوں سے مضبوط نہیں ہوگی، معاشی میدان میں ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ امن چاہتے ہیں لیکن امن تب تک ممکن نہیں جب تک ہم ڈائیلاگ میں شامل نہ ہوں، بات چیت اور سفارتکاری سے ہم کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا پاک بھارت جنگ میں کون جیتا، اس کا جواب بہت آسان ہے، سچ ہے کہ بھارت کا نقصان ہوا ہے۔ بلاول بھٹو کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم قائم کرنے کا مطالبہ، وفد کی امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کے نمائندہ اراکین سے ملاقات، وفد نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، صدر ٹرمپ نے پاک بھارت تنازع کے دوران مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے مار گرانے کے شواہد پیش کر دیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں، ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں، فریقین کو شواہد دکھا دیے ہیں۔ موجودہ دور میں ہر ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کی ڈیجیٹل الیکٹرانک شناخت ہے۔ بھارت نے بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، خواتین اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، فلسطینیوں کو امن عطا کر اور دشمن پر غالب فرما۔ مسجد الحرام کے امام ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ کی خطبہ حج میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا، بولے اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض سے سختی سے منع فرمایا، جرم کرنے والوں سے انتقام کا تعین کیا، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہ پکارو ورنہ سخت سزا پانے والوں میں سے ہوگے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، عازمین حج نے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی۔ سورج ڈھلنے پر حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ روانہ، رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ کل فجر کے بعد حجاج رمی جبرات کے لیے منا جائیں گے، بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ حجاج کرام حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ امریکہ کا منافقانہ چہرہ پھر بے نقاب، 5ویں بار غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کی قرارداد ویٹو کر دی، کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان کا قرارداد کے حق میں ووٹ، چین اور روس سمیت سلامتی کونسل کے تمام ارکان کی برہمی۔ چین کا امریکہ سے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر منصفانہ اور ذمہ دارانہ موقف اختیار کرنے پر زور، فلسطین کے معاملے کو جنرل اسمبلی لے جانے کا اعلان، حماس نے کہا کہ قرارداد ویٹو کرنا امریکہ کی اسرائیلی کے لیے اندھی طرفداری کی تازہ ترین مثال ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی تھم نہ سکی، رہائشی عمارتوں اور خیموں پر ڈرون اور فضائی حملے، 4 صحافیوں سمیت 43 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا خان یونس سے یرغمالی میاں بیوی کی لاشیں ملنے کا دعویٰ، شعبہ صحت کی تباہی سے 50,000 حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اور بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق۔ امریکی حمایت یافتہ تنظیم کی جانب سے دوسرے دن بھی امداد معطل، تنظیم کا 4 میں سے 2 امدادی مراکز کھولنے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیراعظم عید الاضحیٰ سعودی عرب میں منائیں گے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے عید بھی ملیں گے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کے فروغ پر اہم گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت کی جائے گی۔
पी टी आई ने बतौर जमात अफवाज रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाई। GHQ हमला केस में मुद्दई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज का बयान कलमबंद। चश्मदीद गवाह ने अदालत को बताया कि PTI मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। दौरान समाअत वकला सफाई का अदालत में हंगामा और नारेबाजी। केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी। हमारे केसेस को आइन और कानून के मुताबिक सुना जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अदालतों से अपील। कहा कि एहतजाज का फाइनल प्लान बानी PTI खुद देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बानी के खिलाफ केसेस को फरमाइशी प्रोग्राम करार दे दिया। एहतजाज का हक रखते हैं, हमने तहरीक सड़कों पर करनी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने फंड्स इंसानी फलाह पर लगाने का हुक्म दिया है। मुआशी टीम की बानी PTI से मुलाकात बजट से पहले कराएंगे। अगर मुलाकात नहीं कराएंगे तो फिर लाएअमल तय करेंगे। फितना हिंदुस्तान का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं भारत को मुंह की खाना पड़ी, शैतानी खेल बेनकाब हो गया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। बिलावल भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते के लिए उम्मीद की किरण है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को बावर कराया पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान के हाथों हजीमत के बाद भी भारतीय हुकूमत गैर संजीदा। शशि थरूर की क़यादत में आला सतह का भारतीय वफ़द वाशिंगटन में अवामी टैक्स के पैसे पर सैर व तफरी में मसरूफ़। भारतीय अवाम शदीद बरहम। भारत के साबिक़ होम सेक्रेटरी गोपाल पलई की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि मोदी फ़िरका वाराना बयानिए को फ़रोग़ दे रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में पाकिस्तान भारत से बहुत आगे। पाकिस्तान ने अमेरिका के सिर्फ 3 माह बाद ही अपना बिटकॉइन रिजर्व बना दिया है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में दुनिया को हैरान कर दिया। कहा कि पाकिस्तान हुकूमती सतह पर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए पुरअज़्म है। बेलारूस के दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द की पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्दू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फ़ज़ाई और अस्करी ताउन से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, खरीदारों को मनपसंद जानवर की तलाश। आरजी मंडियों में भी लोगों का रश। न्यू कराची की मवेशी मंडी में खूबसूरत बैल कालू खरीदार का मुंतज़िर। लाहौर के शहरी मनपसंद जानवरों की सजावट में मसरूफ। बच्चे भी मेहमानों की खातिर मदारत में मगन। मौसमी हो या पेशावर कसाई करेंगे खूब कमाई। कसाईयों का सीजन आ गया। अवाम की जेबों पर चाकू छुरियां चलाने की तैयारियां, औजारों पर धार लगा ली। ईद उल अजहा में भी शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने बुरी खबर सुना दी। ईद की तातीलात के दौरान शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। 7 से 12 जून तक मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान हीट वेव का भी खतरा है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में ₹2.99 फी यूनिट की कमी। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। कराची वालों के लिए खुशखबरी। बड़ी ईद के तीनों रोज गैस मिलेगी। ईद के पहले दिन सुबह 5 बजे बहाल होने वाली गैस पीर की रात 12 बजे तक बिला तातुल फराहम की जाएगी। मंगल 10 जून से गैस फराहमी का पुराना शेड्यूल बहाल हो जाएगा। मुल्क में सोने का भाव 4,300 रुपए बढ़ गया। सोने की फी तोला कीमत 3,58,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 3,667 रुपए के इजाफे से 3,07,270 रुपए हो गया। कराची में नौजवान पर बासर शख्स के तशद्दुद के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। मुतासरा नौजवान ने मुलजिम को मुआफ कर दिया। सुधीर ने अदालत में बयान दिया कि मैं कोई केस नहीं करना चाहता।
عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں خودکشی کرنے والا ملیر جیل کا مفرور قیدی نکلا۔ قیدی رضا نے خودکشی سے قبل ویڈیو بنائی تھی۔ ویڈیو بیان میں جی ٹی وی نیوز حاصل کر لیا۔ ملیر جیل سے 216 قیدیوں کے فرار پر سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ۔ فدا حسین مستوئی آئی جی جیل خانہ جات تعینات۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ سے جاں بحق علی عدیل نقوی کی نماز جنازہ ادا۔ خالد مقبول صدیقی، انیس قائم خانی، فاروق ستار سمیت دیگر کی شرکت۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا واقعہ شہر کا امن تباہ کرنے کی سازش ہے۔ مقتول ایم کیم پاکستان کے ٹاؤن ممبر تھے۔ دوستوں کے ساتھ الکرم اسکوائر پر بیٹھے تھے۔ 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان نے فائرنگ کی۔ موسمی تبدیلی بڑا چیلنج۔ موسمیاتی تبدیلی کا ہماری زندگی پر گہرا اثر پڑا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ پانی کا ضیاع روکنا ہوگا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف اقدام اٹھا رہے ہیں۔ نوجوان نسل ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات۔ سندھ میں کرکٹ کے فروغ، میچز کے انعقاد اور اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کے امور پر گفتگو۔ نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا اپ گریڈیشن کے بعد نیاز اسٹیڈیم میں 17 برس بعد انٹرنیشنل میچ کا انعقاد ہو سکے گا۔ پی سی بی کی ٹیم آئندہ ہفتے نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کا دورہ کرے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا چینی ہم منصب شی جن پنگ کو ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں کا ٹیرف پر مزید بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ٹرمپ نے کہا کہ گفتگو مثبت اور تجارت پر مرکوز رہی۔ روس، یوکرین یا ایران پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو اپنے اپنے ممالک کے دورے کی دعوت۔ ٹرمپ نے ایران اور افغانستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس اقدام کا مقصد امریکی عوام کو خطرناک غیر ملکی عناصر سے محفوظ رکھنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طالب علموں کے ویزوں پر بھی پابندی عائد کر دی۔ اور ایک ہی گیت سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے گلوکار ایس بی جان کو مداحوں سے بچھڑے 4 سال بیت گئے۔ سنی بینجمن جان نے پروفیشنل گلوکاری کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ موسیقی کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر ایس بی جان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی عطا کیا گیا۔